السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس کا موضوع ہے ایک دیہاتی صحابی کی شہادت کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ بڑا ہی عبرت آموز واقعہ ہے، ہم انشاءاللہ غور سے سنیں گے تو ہمارے اندر ایمان کی حرارت اور ایمان کا جذبہ پیدا ہوگا۔ شداد بن الحاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو، ایک دیہاتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فآمن به واتبعہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دیہاتی آیا، اس نے اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے بعد آپ کی اتباع کی، جو آپ کہتے تھے اس پر عمل کرتا تھا، آپ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ ایمان لایا، آپ کی اتباع کی، اس کے بعد کہنے لگا اہاجر معک، اے اللہ کے پیغمبر آپ کے ساتھ میں بھی ہجرت میں چلوں گا۔ اجازت نہیں مانگی، محبت اتنی ہو گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وہ دیہاتی صحابی کہتے ہیں اہاجر معک، میں بھی آپ کے ساتھ ہجرت میں چلوں گا، جہاں جائیں گے میں بھی چلوں گا، مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، میں بھی ہجرت میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ فأوصى به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھی ہجرت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خصوصی وصیت کی کہ یہ میرا ایک صحابی ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ ایمان کے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، ہجرت کی، ایمان لایا، آپ کی اتباع کی، ہجرت بھی کر کے اور مدینہ پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی تاکید کی صحابہ اکرام کو کہ اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد ایک غزوہ پیش آیا، اور اس غزوے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لونڈیاں ملی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت سے جو لونڈیاں ملی تھیں صحابہ اکرام کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان انہیں تقسیم کر رہے تھے، اس موقع پر یہ دیہاتی صحابی موجود نہیں تھے، کہیں اور چلے گئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، جب یہ آئے کہیں سے تو صحابہ اکرام کے حوالے کر دیا تھا، ان کی جو امانت تھی، مال غنیمت کا جو حصہ تھا، تو صحابہ اکرام نے ان کے حوالے کیا اور کہا یہ آپ کا حصہ ہے۔ جب وہ مال غنیمت کا حصہ چاہے لونڈی کی شکل میں رہا ہو کسی اور کی شکل میں، جب انہیں وہ چیز دی گئی صحابہ رسول کو، تو کہنے لگی یہ کیا ہے، یہ کیا تم لوگ مجھے دے رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بھی حصہ لگایا، جو جنگ میں مال غنیمت ملا ہے اس مال میں سے آپ کا بھی حصہ لگایا گیا ہے، یہ آپ کا حصہ ہم لوگ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ انہوں نے تعجب کیا۔ صحابہ کرام نے کہا قالوا قسم قسمہ لک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حصہ ہے مال غنیمت سے، آپ لے لیجئے اسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جب تقسیم کر کے دیا مال غنیمت کا حصہ، آپ کا حصہ یہ آپ لے لیجئے۔ اس صحابی نے وہ حصہ اٹھایا اور اس کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ غور کیجئے گا، ایمان کتنی بڑی چیز ہے، کس قدر ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا تھا، جنت کے کتنا شوق تھا ان کو۔ وہ چیز جو مال غنیمت کی شکل میں ان کو ملی تھی کہاں لے گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور وہاں جب پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ کیا آپ نے مجھے دیا؟ صحابہ اکرام نے یہ مجھے حوالے کیا ہے مال غنیمت کا حصہ، آپ نے یہ کیا مجھے دیا؟ قال قسمتہ لک، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ تمہارا حصہ ہے، مال غنیمت سے تمہارا حصہ میں نے تم کو دیا ہے۔ قال ما علی ھذا اتبعتک، اس صحابی دیہاتی صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میں نے اس لیے آپ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کے پیغمبر میں اس لیے آپ پر ایمان نہیں لایا یہ سب لینے کے لیے، اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، ما علی ھذا اتبعتک ولکن اتبعتک علی ان ارمی الی ھا ہنا واشار الی حلقہ بسہم، میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا ہوں تاکہ یہ چیزیں مجھے دی جائیں،
میں اس لیے مسلمان ہوا ہوں، میں نے اس لیے اسلام قبول کیا ہے، اپنے تیر سے اشارہ کیا تاکہ یہ تیر میرے حلق میں لگے، جنگ کے دوران میں شہادت پاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اس لیے اسلام نہیں قبول کیا کہ یہ سب دنیا کی دولت ملے، مال غنیمت میں حصہ مجھے دیا جائے۔ کہنے لگے میں نے اس لیے آپ کی اتباع کی ہے ان ارما الی ہا ہنا، تاکہ مجھے یہاں تیر لگے۔ اشارہ کیا اپنے تیر سے یہاں حلق کی طرف اشارہ کیا، فاموت فادخل الجنہ، اور میں شہید ہو جاؤں، تیر لگے شہید ہو جاؤں اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اس کے لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میں نے اس لیے اسلام قبول کیا کہ مجھے شہادت ملے اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدقک، اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں تو اللہ رب العالمین تمہاری نیت کے اعتبار سے تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ تم سچے ہو، اللہ رب العالمین اپنا وعدہ سچا کرے گا۔ تمہارا ایمان اگر یہی ہے، تمہاری نیت اگر یہی ہے کہ تم شہادت پاؤ اور جنت میں چلے جاؤ، تو اللہ ضرور تمہیں شہادت دے گا اور تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اس کی تھوڑی دیر کے بعد ایک غزوہ پیش آیا، وہ صحابی موجود ہے وہاں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے کہ میں نے اس لیے اسلام نہیں قبول کیا تاکہ یہ سب دولت مجھے، مال غنیمت مجھے ملے، دولت ملے، میں نے اس لیے قبول کیا تاکہ مجھے تیر لگے، شہید ہو جاؤں، جنت میں چلا جاؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی غزوہ پیش آیا اور سارے صحابہ اکرام غزوے میں چلے گئے۔ یہ صحابی، دیہاتی صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، اسلام قبول کیا تھا، یہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کو شہادت نصیب ہو گئی، اس دیہاتی صحابی کو شہادت نصیب ہو گئی۔ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُحْمَلُ، تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ بندہ شہید ہو گیا جس نے ایسی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تھی تھوڑی دیر پہلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی لاش کو اٹھا کر کے لے گئے۔ صحابہ اکرام ان کی لاش کو اٹھاتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ یہاں تیر لگا ہوا ہے، گلے میں جہاں اشارہ کیا تھا انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے صحابہ اکرام سے ہوا کیا یہ میرا وہی صحابی ہے جس نے مال غنیمت کا حصہ ملنے کے بعد کہا تھا میں نے اس لیے اسلام قبول نہیں کیا کہ مجھے دنیا کی دولت اور آشائش ملے، میں نے تو جنت کے لیے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لوگوں سے کیا یہ وہی شخص ہے جو مجھ سے اس طرح کی باتیں کر رہا تھا؟ قالوا نعم، تو صحابہ اکرام نے کہا ہاں یہ وہی صحابی ہیں، دیہاتی صحابی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ، یہ اپنے قول میں سچا تھا، جو اس نے نیت کی تھی اس کو سچ کر دکھایا تو اللہ نے اپنا وعدہ بھی سچا کر دیا، جو سوچ رہا تھا اللہ نے اسے عطا کر دیا۔ ثم کفنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے جبے میں کفن دیا۔ اللہ اکبر، جو لباس آپ کا تھا جبہ، اسی جبے میں آپ نے اس صحابی کو کفن پہنایا۔ ثم قدمہ، پھر اس کی لاش کو آگے رکھا، صحابہ کو پیچھے کھڑا کیا، لاش کو آگے کر کے صحابہ کو پیچھے کھڑا کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ فصلی علیہ فکان فی مظہر من صلاتہ، صحابہ رسول راوی حدیث بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ ان کی پڑھا رہے تھے تو یہ الفاظ ہم لوگوں نے سنے، کچھ الفاظ آپ نے بلند آواز سے پڑھے، دعائیہ کچھ کلمات بلند آواز سے آپ نے ادا کیے۔ یہ الفاظ بھی تھے اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا فی سبیلک فقتل شہیدا انا شہید علی ذلک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، یہ تیرا وہی بندہ ہے جو تیری راہ میں ہجرت کر کے آیا، جس نے تیری راہ میں ہجرت کی اور شہید ہو گیا، میں اس کی شہادت پر گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تیری راہ میں شہید ہوا۔ میرے بھائی سنن نسائی کی 1953 نمبر کی روایت ہے، روایت بڑی لمبی ہے لیکن میں زیادہ تفصیل نہیں کروں گا۔ اس روایت کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا اور ہم نے اقرار کر لیا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ رب العالمین کو ہم نے اپنا معبود مان لیا، آخرت پر ایمان لائے، تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ وہ صحابی کو مال غنیمت کا حصہ دیا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کے لیے اسلام نہیں قبول کیا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے شہید ہو جاؤں، جنت میں پہنچ جاؤں۔ یہ صحابہ اکرام کا شوق تھا جنت کی طرف
کس طرح وہ جنت کے لیے اللہ سے رویا کرتے تھے، اللہ سے جنت مانگا کرتے تھے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے کس طرح اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے۔ آج ہماری زندگیوں میں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، بار بار ہم شکوہ کرتے ہیں، بات بات پہ ہم شکوہ کرتے ہیں۔ کوئی پریشانی اور مصیبت ہماری زندگیوں میں آتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں ہم شکوہ کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایمان کا دعویٰ کیا اور اس پر عمل کر کے دکھا دیا، اور اللہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے اور اسی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔